الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات بولا کرو، تو یصلح لکم اعمالکم، تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور تیسرا بدلہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی پائی۔ گزشتہ کل درس قرآن کے اندر ہم نے وہ واقعات بھی سنے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی گئی تو اللہ نے بری کر دیا۔ قارون نے جو تہمت لگائی، اس سے ایذا پہنچائی تو اللہ نے بری کر دیا۔ خود فاحشہ عورت نے کہا کہ مجھے مال کا لالچ دیا ہے۔ دوسرا، ہارون علیہ السلام کے قتل کا الزام لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جنازہ ہی بنی اسرائیل کے سامنے کر دیا کہ دیکھ لو، تو قتل کے الزام سے بھی بری ہو گئی۔ اور تیسرا، انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی کہ ان کے بدن کے اندر کوئی بیماری یا عیب ہے یا خصیتین پھولے ہوئے ہیں، تو پتھر کے اوپر جو کپڑے رکھے تھے تو پتھر کو لے کر کے دوڑا دیا، اور وہ پتھر بنی اسرائیل کے سامنے ٹھہر گیا۔ وہاں پر لوگوں نے آپ کو بڑھنا دیکھ لیا بلا کپڑوں کی، اور وہاں سے دیکھ لیا کہ کوئی بھی ان کے اندر عیب کی بات نہیں ہے۔ تو وہ واقعات بھی سنے کہ جس کے اندر آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، اور دوسرا مطلق ایذا دینے کے واقعات بھی ہم نے سنے کہ جنگ کے لیے کہا تو کہ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ، ہم تو نہیں جاتے، بلکہ فرعون سے جو تکلیف پہنچائی گئی وہ بھی ہم نے سنی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ایذائیں دی گئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح مت بننا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی۔ اب دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، اتقوا اللہ، تقوی، وقولوا قولا سدیدا، قول سدید، صحیح قول، یعنی تم یہ 3 چیزیں اپناؤ، ایمان، تقوی اور درست قول۔ تو اللہ نے ان کی 3 جزائیں بتلائی۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، آخرت کے اندر بہت بڑی کامیابی دے گا۔ تو سب سے پہلے شرط لگائی ایمان کی، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ ایمان اصل الاصول ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان نہیں لاتا تو بھلے 5 وقت کی نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، لیکن وہ بت پرستی کر رہا ہے، کفر اور شرک کو اختیار کر رہا ہے، تو پھر اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اپنا ایمان جو ہے اس کی آدمی فکر کرے۔ ایمان اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا۔ ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ یؤتی بہا فی الدنیا ویجزی بہا فی الآخرہ، اس نیکی کا بدلہ جو تم نے کی نیکی دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور اگر کافر ہے تو فیطعم حسنات ما عمل للہ فی الدنیا، کہ اگر کافر ہے تو وہ اگر نیک کام کرتا ہے، کافر لوگ بھی نیک کام کرتے ہیں، کبھی وہ پل بنا دیتے ہیں، کوئی روڈ سڑک بنا دیتے ہیں، کبھی ہاسپٹل وہ لوگ کھولتے ہیں، کوئی باغ وغیرہ بنا دیتے ہیں، کوئی عمارت وغیرہ فقراء کے لیے بنا دیتے ہیں، اور یتیموں کی وہ بھی مدد کرتے ہیں۔
تو کافر بھی اگر نیک کام کرے گا تو اللہ کا تو قانون ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا، البتہ اس کو دنیا میں دے دے گا، دنیا میں اس کو کوئی نعمت دے دے گا، اچھی بیوی دے دے گا، اچھی شہرت اس کو دے دے گا، مالداری اس کو دے دے گا، ٹینشنوں سے نجات اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا۔ اس طریقے سے اس کو دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے گا، اور آخرت میں وہ جائے گا تو اس کے لیے وہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو ایمان یہ اصل الاصول ہے، تمام عبادات کی جڑ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، اور ایمان ہوگا اس کے بعد عمل کریں گے تو یہ قابل قبول ہے، دنیا میں بھی بدلہ اور آخرت میں بھی۔ اور ایمان نہیں ہے تو یہ عمل قابل قبول نہیں، دنیا میں مل جائے گا لیکن آخرت کے اندر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ جو پہلی چیز بتلائی وہ ایمان۔ دوسرا قرآن نے ذکر کیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی۔ تو تقوی کہتے ہیں گناہوں سے اور شبہات سے بچنا، آدمی بڑے گناہوں سے بھی بچے، اور جہاں پر شبہ ہو کہ آیا یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو شبہ کی چیز ہو تو اس سے بھی آدمی بچے، تو اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ حرام سے تو بچنا ہی ہے لیکن حرام کے ساتھ ساتھ شبہ والی چیزوں سے بچنا ہے۔ تو جو آدمی حرام کے ساتھ شبہات سے بچے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو تقوی کا معنی ہے حرام اور ممنوع چیزوں سے بچنا اور اپنی نیت کی اصلاح کرنا۔ تو نیت اگر ہم صحیح کریں گے تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ انعامات دیں گے، اور نیت صحیح کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، ابو داود سجستانی، جن کی کتاب ابو داود حدیث کے اندر مشہور ہے اور تمام مدارس دینیہ میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی تو اس کتاب کے مقدمے میں فرمایا کہ مجھے 5 لاکھ احادیث یاد تھی، ان میں سے میں نے اس کتاب کے اندر چھانٹ کر کے 4800 احادیث ایسی جمع کی کہ وہ یا تو صحیح ہے یا صحیح کے قریب ہے۔ تو 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ان کو یاد تھا، لیکن ان میں سے اچھی اور صحیح حدیثوں کو انہوں نے چھانٹ کر کے اس کتاب کے اندر ذکر کیا، وہاں پر کل 4800 حدیث ہے، 4800۔ پھر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام احادیث میں سے اگر کوئی 4 احادیث کو اپنا محور بنا لے، اپنا نصب العین بنا لے، اپنی زندگی جینے کے لیے اس کو سامنے رکھے، فقط 4 احادیث کو، تو وہ پورے دین کو پالے گا، گویا کہ پورے دین کے اوپر اس نے عمل کیا۔ ان میں سے انہوں نے 4 احادیث یہ بتلائی۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کرے، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا کام چھوڑ دے، یہ دوسری۔ تیسری حدیث بتلائی ان الحلال بین و ان الحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ حلال ظاہر ہے، سب کچھ جانتے ہیں، عوام بھی خواص بھی، حرام چیزیں بھی ظاہر ہے، لیکن بعض چیزیں مشتبہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ حلال ہو اور یہ بھی لگتا ہے کہ حرام ہو، تو فرمایا ان شبہ والی چیزوں سے بچو۔ جو شبہ سے بچے گا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو آدمی شبہات کے اندر واقع ہوگا تو وہ جہنم کے اندر واقع ہوگا۔ اور چوتھی حدیث بتلائی کہ لا یکون احدکم مؤمنا
حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ 4 احادیث، ان میں سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے اور ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہے تو چھوٹا عمل پہاڑ کے برابر بن جائے گا، اور اگر نیت اچھی نہیں، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ فلاں نہ دیکھے تو میری تعریف کرے، تو یہ نیت اچھی نہیں ہے، تو اس کی بنا پر بڑے سے بڑا عمل بھی ہباء منصورہ بن جائے گا، کل اہن المنفوس ہو جائے گا، یعنی اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے بتلایا گیا کہ اپنی نیت کی اصلاح کرے، اور دوسرے نمبر پر بتلایا گیا تقوی۔ ایمان کے بعد دوسرا نمبر آیا تقوی کا۔ تو تقوی جیسے کہ بتلایا کہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچنا اور اپنی نیت کی اصلاح کرنا۔ اب اپنی نیت کی آدمی اصلاح کرے گا تو ایسی صورت میں اس کو تقوی کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن صاحب، تو ان دونوں میں آپس کے اندر بنتی نہیں تھی، اور وہ دونوں دارالعلوم دیوبند تشریف لایا کرتے تھے۔ شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اس بنا پر کہ دارالعلوم کی شورا کے رکن تھے، اور دوسرا سید مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو والہانہ عشق تھا، اس بنا پر وہ بار بار آیا کرتے تھے۔ اور مولانا حبیب الرحمن رئیس الاحرار وہ بھی آتے تھے، کیونکہ وہ بھی شورا کے رکن تھے، اور احرار ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کے وہ لیڈر تھے، اس لیے ان کو رئیس الاحرار کہا جاتا ہے کہ احرار پارٹی کے لیڈر مولانا حبیب الرحمن۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تو ایک دوسرے کے اوپر کھاڑ کھاتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اتنی زیادہ دونوں کے درمیان عداوت تھی۔ کبھی دونوں جمع ہو جاتے، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی جب حضرت شیخ کو دیکھ لیتے تو فرماتے کہ اس آدمی کا وجود زمین کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتلاتے تھے کہ اس آدمی کا وجود زمین کے اوپر ایک بوجھ ہے، اور اس کا زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے اوپر رہنے سے، اتنی زیادہ ان کی برائی کر دی۔ حضرت شیخ کے پاس جب یہ جملہ پہنچتا تو حضرت شیخ فرماتے کہ تم رئیس الاحرار کو یہ کہہ دو کہ مولانا تمہارے لیے دارالعلوم میں آنا اور وہاں پر کھانا اور وہاں پر ٹھہرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مدرسہ مسلمانوں کے چندے سے چلتا ہے، اور چندہ سیاسی پارٹیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ تو نیک لوگوں کے لیے ہیں، تو تم تو سیاست یہاں چمکانے کے لیے آتے ہو، احرار کو مضبوط کرنے کے لیے تم آئے ہوئے ہو، اس لیے تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ بس آپس میں ایسی عداوتیں چلتی رہی۔ حسن اتفاق سے مولانا حبیب الرحمن کے دل میں یہ بات آئی کہ میں مولانا عبد الرحیم رائے پوری ان سے میں بیعت ہو جاؤں، تو رائے پور وہ بیعت کے لیے گئے، تو مولانا عبد الرحیم نے بیعت کا سلسلہ اپنی بیماری اور کمزوری کی بنا پر مولانا عبد القادر رائے پوری کو سپرد کر دیا تھا کہ وہ میری جانب سے بیعت کر لیں گے۔ تو رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن یہ شیخ مولانا عبد القادر رائے پوری کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے، اور عبد القادر رائے پوری اور شیخ زکریا دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی،
اور لوگ زیادہ تر سہارنپور اسٹیشن سے اتر کر کے رائے پور جاتے تھے، تو جب مولانا عبد القادر کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ سہارنپور ہو کر کے آئے ہیں تو فوراً پوچھتے کہ سہارنپور میں تم نے شیخ زکریا کی ملاقات کی؟ یہاں تک کہ انہوں نے بھی جب بیعت کر لی یہ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان نے، تو ان سے بھی پوچھا کہ تم نے ان کی ملاقات کی؟ اب یہ دونوں تو آپس میں بہت لڑنے والے، کہاں ملاقات کریں گے، اس لیے وہ کچھ بولے نہیں اور خاموش کھڑے رہے۔ بس اب انہوں نے دل میں سوچا کہ آئندہ جب بھی آؤں گا تو اڑتی ملاقات میں مصافحہ کر لوں گا، ہم اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ میرے شیخ پوچھے کہ مل کر آئے تو ہاں بتلانے کے لیے فقط میں ملاقات کر لوں گا بس۔ تو اس کے بعد جب وہ گھر تشریف لے گئے پشاور، اور پشاور سے پنجاب ہو کر کے کلکتہ جانے کا ارادہ ہوا، تو راستے میں سہارنپور پڑتا تھا اور سہارنپور کے قریب رائے بریلی تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ میں سہارنپور اتر کر کے 2 دن کے لیے رائے بریلی جاؤں گا اور پھر 2 دن کے بعد اسی اسٹیشن سے پھر میں کلکتہ جاؤں گا۔ تو 2 دن بیچ میں بریک جرنی انہوں نے کر لی اور پھر سوچا کہ میں سہارنپور ہو کر کے جا رہا ہوں تو شیخ تو پھر پوچھیں گے کہ شیخ زکریا سے ملاقات کی؟ تو اب یہ فکر ستانے لگی، کہا چلو اب تو اردو ملاقات کر لیں گے، اور وہاں جا کر کے وہ سہارنپور اترے اور ملاقات کے لیے ان کے خادم کو کہا۔ تو شیخ زکریا دن کے اندر مطالعہ کرتے تھے اور رات میں کسی سے بات چیت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے خادم نے کہا کہ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان آئے ہیں، کہا کہ اگر وہ مصافحہ کے لیے آئے ہیں تو ٹھیک بات ہے، مصافحہ کر لے، لیکن بات چیت کرنی ہو تو مغرب کے بعد۔ خادم نے ان کو بتلایا تو فرمایا کہ نہیں، مجھے تو فقط مصافحہ ہی کرنا ہے۔ اب مصافحہ ہی کرنا تھا تو کہا پھر بلا لو۔ بلا لیا گیا اور شیخ خود اٹھے دروازے تک، کیونکہ بھلے عداوت تھی لیکن کوئی آدمی گھر کے اوپر آئے تو کھندا پیشانی سے ان کو آؤ بھگت کرنا، ان کا استقبال کرنا یہ سنت طریقہ ہے، اس لیے وہ دروازے تک اٹھے۔ رئیس الاحرار آئے تو ملاقات کی۔ اب رئیس الاحرار نے جاتے جاتے یہ پوچھا کہ مولانا میرا ایک سوال ہے، 2 دن کے بعد میں آپ سے جواب لوں گا، خوب سوچ لینا۔ کہا کہ اچھا بتائیے سوال۔ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے۔ خانقاہ کے اندر جو لوگ دلوں کی اصلاح کرتے ہیں ان کو سلسلہ تصوف کہا جاتا ہے۔ جو پیر لوگ مرید کو بتلاتے ہیں اچھے اچھے اعمال، ان کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو پوچھا کہ یہ تصوف کس بلا کا نام ہے؟ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 دن کے بعد آنے کی ضرورت نہیں، ابھی ہی جواب لے جاؤ۔ اور کہا کہ تصوف کا مطلب ہے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا، بس تصوف کا یہ اصل الاصول ہے۔ جب یہ جواب ملا تو مولانا ہکا بکا رہ گئے اور اس کے اوپر کچھ بول ہی نہیں سکے، اور وہاں سے رائے پور گئے، اور رائے پور میں 2 دن ٹھہرنا تھا، اس کے بجائے 1 ہی دن ٹھہرے کہ دوسرا دن شیخ کے پاس گزاروں گا، کیونکہ شیخ نے ایسا جواب دیا کہ تصوف نام ہے اصلاح نیت کا۔ تو میں کیا اشکال کر سکتا ہوں اس پر؟ ان کو تو چیرنا تھا کہ ان کے جواب پر سوال کرے، پھر وہ جواب دے تو سوال کرے، لیکن اصلاح نیت کی بات کہی تو کہا کہ میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ دوسرے دن وہ آتے ہیں اور آ کر کے مغرب کے بعد ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت میں پشاور سے نکلا تھا تو میں نے اپنے دماغ کے اندر خاکہ بنایا تھا کہ آپ سے سوال کروں گا کہ تصوف کیا بلا ہے، اگر یہ جواب دوں گے تو اس پر یہ اشکال، یہ جواب دو گے تو یہ اشکال، یہ جواب دو گے تو یہ اشکال، اس جواب کے جواب پر اگر تم کچھ بولو گے تو اس پر یہ اشکال۔ ایک پورا مناظرہ میں نے اپنے دماغ میں فٹ کر لیا تھا، فٹنگ ہو گیا تھا مناظرے کا، لیکن مولانا آپ نے تو ایسا جواب دیا کہ میں اس پر کچھ بول ہی نہیں سکا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قیامت تک بول ہی نہیں سکو گے۔ یہ سب جو ہم پاپڑ بیلتے ہیں اسی لیے کہ ہماری شروعات انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اور اس کا اختتام ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اس کے اوپر ختم ہوتی ہے کہ ہم ابتدا میں اپنے مرید کو بتلاتے ہیں کہ نیت صحیح کرو،
اپنی نیت کی تم اصلاح کرو گے تو اس میں سب کچھ آ جائے گا. شریعت، عبادت، معاملات، اخلاق اور معاشرت، یہ چاروں چیزوں کا نام ہے. تو اس کے اندر جو نیت کی اصلاح ہے وہ اصل الاصول ہے. اگر تم نیت کی اصلاح کر لو گے تو اس کی بنا پر تمہارے تمام کام تمہارے درست ہو جائیں گے. کیونکہ اس شریعت کے اندر ہم دنیا میں جو بھی عمل کرتے ہیں وہ 3 میں سے ایک ہوگا، یا تو عبادت ہوگی یا معاملات ہوگا، یا عبادت اور معاملات دونوں کا مجموعہ ہوگا. عبادت جیسے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ فطر، یہ تمام چیزیں عبادت کے قبیل سے ہے. معاملات، تجارت کرنا، کوئی چیز خریدنا، بیچنا، کپڑے سلوانا، یہ تمام چیزیں ہیں وہ معاملات ہے. تو ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات. تو عبادت تو بغیر نیت کے قابل قبول نہیں. معاملات میں اگر نیت کرو گے تو وہ معاملات بھی شریعت بن جائیں گے. تم نے تجارت کی اور تجارت میں یہ نیت کرتے ہیں کہ اس کی بنا پر میں اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھاؤں گا اور ان کی عزت بچاؤں گا. سوال کرنے سے وہ بھی بچیں گے، میں بھی بچوں گا، محنت کر کے ہم کھائیں گے. کپڑے آدمی سلتا ہے تو درزی بھی یہ نیت کرے کہ میں ان کے ستر پوشی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں تاکہ ان کی نمازیں صحیح ہو جائے. تو یہ نیک نیت کرتا ہے تو درزی کو بھی ثواب ہے، تجارت کرنے والے کو بھی ثواب ہے کہ ہر ایک آدمی یہ نیت کرے کہ میں دوسروں کے فائدے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. یہاں تک کہ سونے میں بھی سنت کے مطابق سوئے، سونا بھی عبادت بن گیا. کھانے سے پہلے بعد میں سنت کے مطابق دعا پڑھی اور شریعت کے طریقے پر تو کھانا بھی عبادت. بیت الخلاء کی دعا پڑھی تو یہ بھی عبادت. تو یہ جو معاملات جتنے کے جتنے ہیں نیت کرو تو وہ بھی عبادت. اور کچھ معاملات عبادت بھی ہے اور معاملہ بھی ہے. جیسے شادی کرنے کے اندر ایک تو سنت عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عبادت کا پہلو بھی ہے اور دنیا کا بھی پہلو ہے کہ عورت کو کچھ مال دیتے ہیں اور اس سے متمتع ہونے کی اجازت لیتے ہیں. اس اعتبار سے یہ دنیا کا بھی معاملہ ہے. تو اس کے اندر بھی اگر صحیح نیت کرے کہ میں نکاح اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں حرام سے بچ جاؤں اور مجھے نیک اولاد حاصل ہو جو قیامت کے دن مجھے فائدہ پہنچائے، تو یہ نکاح کرنا بھی عبادت ہو گیا. تو یہ پوری شریعت نیت کے اخلاص کے اندر آ جاتی ہے. اس لیے شیخ نے فرمایا کہ ہم پہلے انما الاعمال سکھلاتے ہیں اور انما الاعمال کے بعد اخیر میں ہم سکھاتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت کرو تو اس طریقے پر کرو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے بس. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر یہ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ اگر دل کو حاضر کر کے عبادت کرو گے تو تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کے قدموں کے اندر اپنا سجدہ کر رہا ہوں. اتنی زیادہ توجہ ہونی چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اب ایک نوکر کام کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا سیٹ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کتنی چالاکی سے وہ کام کرے گا کہ بس میری اچھی بات آقا کے سامنے ظاہر ہو. اس لیے جو غلام یہ سمجھتا ہے کہ میرا آقا دیکھ رہا ہے وہ اچھی طریقے سے عمل کرے گا. ہم بھی اگر یہ سمجھیں گے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر عبادت کی اصلاح ہو جائے گی. تو فرمایا کہ مولانا یہی ہماری بات ہے کہ انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتی ہے اور ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کے اوپر یہ ختم ہوتا ہے. تو پھر مولانا لدھیانوی ان کو شیخ سے بڑی عقیدت ہو گئی اور جو اب تک کی دشمنی تھی وہ محبت میں بدل گئی. یہاں تک کہ اب عقیدت کے ساتھ شیخ کی مجلس میں حاضری دینے لگے اور اپنے 2 بیٹوں کو حضرت شیخ زکریا کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ شیخ آپ ان کی تربیت کرو. کہاں ایک وقت میں لڑنا اور بھیڑنا، اور کہاں اس وقت اپنے بیٹے بھی قربان کر رہے ہیں کہ ان کی تربیت بھی آپ کرنا. یہ سب
انما الاعمال بالنیات اس حدیث کی بنا پر ہوا۔ تو یہ جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، امام ابو داؤد نے فرمایا کہ 4 حدیثوں میں سے یہ پہلی حدیث ہے، اور ان چاروں پر فقط عمل کر لو تو تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت دونوں کی دونوں کامیاب۔ دوسری حدیث بتلائی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کو ترک کر دے۔ لا یعنی جس عمل میں فائدہ نہیں ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، تیری میری کرنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کو گالی دینا اور کوئی کیا کر رہا ہے اس کی ٹوہ کے اندر پڑنا، یہ سب لا یعنی ہے۔ اس سے تمہیں کیا ملنے والا ہے کہ فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے، تو تمہیں نہ کچھ دنیا ملے گی نہ کوئی آخرت کا فائدہ، یہ لا یعنی ہے۔ اور لا یعنی سے اسلام کا حسن بگڑ جاتا ہے، اس لیے ترک لا یعنی یہ اسلام کے اندر حسن پیدا کرے گا۔ تو یہ دوسری حدیث انہوں نے بتلائی، اور فرمایا کہ اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ پورے دین کے اوپر چلنے والا ہو جائے۔ تیسری حدیث بتلائی کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات، کہ حلال چیزیں بالکل ظاہر ہے، روٹی کھانا، سالن کھانا، سبزی کھانا، حلال جانور کھانا اور حلال پرندوں کے انڈے کھانا، حلال پرندوں کا گوشت کھانا، یہ سب حلال ہے، سب جانتے ہیں۔ والحرام بین، حرام بھی سب جانتے ہیں کہ چوری حرام ہے، زنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، کتا اور بلی کو کھانا حرام ہے، یہ سب کچھ جو حرام ہے اس کو بھی سب لوگ جانتے ہیں، بین اور واضح ہے۔ وبینہما مشتبہات، بعض چیزیں دونوں کے درمیان مشتبہ رہتی ہے۔ فمن اتقی الشبہات، جو شبہات سے بچے گا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا لے گا۔ شبہات کے اندر واقع مت ہو جاؤ۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی النار، شبہات میں پڑا وہ دوزخ میں واقع ہو گیا۔ تو کوئی شبہ والی باتیں ہو تو کیا کرے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آیا حلال ہے یا حرام ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ تم اس کے اندر مشورہ کرو متقی اور مفتی سے، کہ جو مفتی بھی ہو اور ساتھ ساتھ تقوی والا بھی ہو، ان سے مشورہ کرو۔ شاوروا فیہ الفقہاء والعابدین، کہ وہ فقیہ ہو اور عابد ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، ان سے سوال کرو۔ کسی ایک آدمی کی بات مت سنو، بلکہ 2-4 نیک لوگ جمع ہو اور وہ فتویٰ دے تو سمجھ لینا وہ حلال کہے تو حلال، حرام کہے تو حرام۔ بہت ساری چیزیں کہ ایک اعتبار سے اچھی بھی معلوم ہوتی ہے، ایک اعتبار سے حرام بھی معلوم ہوتی ہے، تو اس میں فقہائے عابدین سے مشورہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی حدیث جو بتلائی گئی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، انشاءاللہ یہ چوتھی بات کو کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔